إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. رب زدني حسنا في دنياي. اس ذات پاک کے لیے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مربی و پالنہار ہے. بعد سلام تمام نبیوں اور رسول سب کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، نشین اسلامی ماحول، نکاح کو شریعت اسلامیہ میں مشروع کیا گیا، یعنی نکاح کو شریعت نے مشروع کیا ہے. اور نکاح ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد انسان اپنی پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے. نکاح سے منسلک ہونے کے بعد جو شوہر بھی ہے پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں. اس لیے امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو چاہیے بالخصوص جو ذمہ داران ہیں، سرپرست ہیں، وہ لوگ سب مل کر نکاح کو آسان بنائیں. نکاح کو آسان کرو، آسان بناؤ.
لیکن افسوس ہم جیسے لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ نکاح اتنا پاکیزہ عمل ہے، اتنی بڑی سنت ہے کہ صرف یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، ہم نے سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، یعنی سب نے شادیاں کی تھی، بیوی بچوں والے تھے۔ اس آیت کریمہ میں امام قرطبی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب گیری کیا کرتے تھے، آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، آپ کو ٹون بولا کرتے تھے، یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ اپنے آپ کو پیغمبر بھی کہتا ہے، رسول بھی کہتا ہے، اور اس نے شادیاں بھی کی ہے، بیوی بچوں والا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، یہ آیت نازل ہوتی ہے، اے نبی، جب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا، تو آپ نے شادیاں کی ہے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہودی لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیجیے۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے، اس میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے کہ نکاح جو ہے یہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ نکاح کو آسان بنائے۔ لیکن افسوس ہم نے اور آپ نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج جس کے وہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی والدین کی نیندیں اسی دن سے حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سرپرستوں کو حکم دیا نکاح کرنے کا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ تم میں سے جو سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ جو غیر شادی شدہ مرد ہیں ان کا نکاح کرتے اور نیک بخت غلاموں لوٹی کرتے۔ سرپرستوں کو حکم ہو رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو ذمہ دار ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ان کے گھر میں غیر شادی شدہ مرد ہیں، عورت ہیں، تو ان کا نکاح کرتے ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ نکاح کو ہم نے مشکل بنایا نا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ابھی فقر و فاقہ کا معاملہ ہے، کیسے شادی کریں، کیسے نکاح کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اسی آیت کے اندر آئے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اگر تم فقیر و محتاج ہو، اگر نکاح کر لو گے تو اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا، تمہاری مفلسی کو دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، وہ بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ تو سرپرستوں کو اس آیت کریمہ سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن نکاح کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ ہاں، اس وقت نکاح واجب ہو جاتا ہے جب انسان کو زنا، برائی میں پڑنے کا خدشہ ہو، زنا جیسی مہلک بیماری میں، تو اس وقت اس کے اوپر نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے جو معلوم ہو رہی ہے، سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کا نکاح کرو۔
اس آیت کریمہ سے اہل علم استدلال کرتے ہیں کہ بغیر ولی کے شادی جائز نہیں ہے. اگر کوئی کماری لڑکی ہو، شادی شدہ ہو، مطلقہ ہو، کوئی ولی کی اجازت کے بغیر شادی، اس کا نکاح مقبول نہیں. آج ہم نے جب نکاح کو مشکل بنایا سماج اور معاشرے کے اندر، آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میرج کر رہے ہیں اور غیر شرعی طریقے سے نکاح کر کے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور فتویٰ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہمارا نکاح صحیح ہے کہ نہیں صحیح. ہم بہت بڑے عالم اور علامہ نہیں، لیکن پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک ہے ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل. جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرنے اجازت کے، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، بیکار ہے. یہ نبی کائنات کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ. جب ہم نے مشکل بنایا، آج دھڑلے سے نکاح. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب بات کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ خاموشی سے نکاح ہوا ہے، پھر کوئی میرج ہو. ہم نے کہا ایسا نکاح نہیں ہوا. نکاح کو آسان کرو، مشکل مت بناؤ. نکاح شریعت میں بہت آسان ہے اور بہت پاکیزہ عمل ہے. تو اس آیت کے اندر ایک تو سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا وعدہ کیا کہ ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے، مفلس بنا دیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ کی مدد کرنا یعنی واجب ہے، ان پر اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے، واجب ہے. 3 شخص کون ہے؟ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، والمکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو اپنے مالک سے مکاتبت کر لیتا ہے. کیا یعنی وہ لکھا پڑھی کر لیتا ہے کہ ہم آپ کو اتنی رقم ہم آپ کو دے دیں گے، آپ ہمیں آزاد کر دیجیے، اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے. والنکاح اور یرید العفاف، اور وہ نکاح جو اچھی نیت سے کی جاتی ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، پاک دامنی زندگی گزارنے کے لیے. ایسے شخص پہ جو شخص ایک اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اس کی بھی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اللہ پر بھی واجب ہے کہ اس کی مدد کرے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نکاح کتنا مشکل ہو گیا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کے بڑے فوائد ہیں. سماج اور معاشرے کے اندر سے بہت سی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں نکاح کے ذریعے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ منکم فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، جن کے اندر بھی نکاح کرنے کی طاقت ہے، وہ جسمانی طاقت ہو، کمانے کھانے کی، ہاتھ پر سلامت ہے، آپ اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نظریں چھپ جاتی ہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور جو شخص شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بتایا نکاح کرنے کی ترغیب کی، اس کے بعد فائدہ بتایا کہ نظریں جھک جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر کسی کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو فتنے سے بچنے سے، زنا جیسے بدکاری سے بچنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ فرض کے علاوہ وہ نفلی تمام کرے، وہ بدکاری سے بچ جائے. کیونکہ روزہ یہ تمام برائیوں سے روکنے کا بہت بڑا آلہ ہے، بہت بڑا
ڈھال ہے، انسان جو شیطان سے مقابلہ کرنے کا جو سب سے بڑا آلہ ہے، اوزار ہے، وہ روزہ۔ نکاح سے نسل انسانی کی بقا ہے۔ آپ نے نکاح نہیں کیا، آپ دنیا سے گئے، آپ کا نام نشان ختم۔ آپ نے نکاح کر لیا، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ نام چلتا رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے، فلاں کا بیٹا، فلاں کے دادا، فلاں۔ نکاح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ہی نسل انسانی کی بقا ہے، اس لیے نکاح اہل ایمان کو ضرور کرنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح کتنا آسان تھا، وہ واقعہ بتا کہ نکاح کتنا آسان تھا اور آج نکاح کو ہم نے اور آپ نے کتنا مشکل بنا دیا۔ ایک دو واقعہ بتا کے اپنی بات کو، نسائی کی روایت ہے، ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس نکاح کا پیغام آتا ہے، کون بھیجتا؟ ابو طلحہ، بڑے مالدار ہے۔ ام سلیم نے کہا، جواب دیا کہ آپ جیسے لوگوں کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا، آپ جیسے انسان نے جو نکاح کا پیغام دیا اسے رد نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ابو طلحہ، میں ایک اللہ کی ماننے والی ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میں نے کلمہ پڑھا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے گردن جھکانے کے لائق نہیں، میں نبی سے محبت کرنے والی ہوں، آپ نبی کے دشمن ہیں، آپ جو ہے کافر ہیں، ہمارا اور آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تربیت یافتہ خاتون تھی۔ آج امت مسلمہ کے لڑکیوں کا کیا حال ہے میرے بھائیوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو طلحہ انصاری ایمان لے آتے ہیں، نکاح ہوتا ہے۔ ام سلیم نے کہا، تمہارا ایمان لانا ہی یہی ہمارے لیے حق ہے، میرے کوئی مہر بڑی رکھنے کی ضرورت نہیں، تم ایمان لے آئے یہی ہمارے لیے مہر بن گیا۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ آپ ایمان لے آئے، توحید پرست ہو گئے، آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو گئے، نکاح ہو گئے۔ نہ باجا کا پتہ، نہ صحرا کا پتہ، نہ چکن اور مٹن کا پتہ، نہ باراتیوں کا پتہ کتنی گاڑیاں آئی ہیں، نہ باراتیوں کی اس میں سے کوئی انتظام ہے۔ نکاح اتنا آسان ہے۔ ایک اور بات ہے، نکاح کو آسان بنائیے۔ کہتے ہیں نا، افسوس جب ہوتا ہے جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں حدیث کو قرآن حدیث کا ماننے والا ہوں، اور وہ کہتا ہے نہیں ہم 200 برات لے کے جائیں گے، خاموشی سے اب تو فور ویلر کا بھی پیسہ لے لیا جاتا ہے، ٹو ویلر کا صوفہ بیڈ کا 55 لاکھ 10 لاکھ کا سودا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اب تو پہلے ڈیسکے وغیرہ سے سامان آتا تھا تو لوگ کہتے فلاں نکاح بھیج دیں، اب تو خاموشی سے رقم لے لیا جاتا ہے، حاجی صاحب ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، تہجد گزار ہے، نمازی ہے، خاموشی سے رقم لے لیا، سب معاملہ ٹھیک ہے، ہم اہل حدیث، ہم قرآن ہم سے زیادہ نبی کو پڑھو۔ جلیبیب کا واقعہ سنو اور نکاح کو آسان بنائیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا یہ پیغام ہے اہل مجلسیہ کے لوگ کہ نکاح کو آسان بناؤ، اور نکاح کو ہم نے اور آپ کو مشکل بنائیں۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے۔ آپ غریب بھی ہیں، مالداری بھی نہیں، اچھے خاندان سے بھی نہیں، آپ کا چہرہ بھی کالا ہے، آپ دھوپ و پیاس سے بھی تڑپتے، تب بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ دین کی تعلیم سیکھتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سوال کر لیا، جلیبیب بتاؤ تم نکاح کب کرو گے، شادی کب کرو گے؟
نکاح کب کرو گے؟ جلیبیب نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ میں خاندانی امیر بھی نہیں، خاندان بھی اونچا نہیں، کالا بھی ہوں، چہرے سے بھی اچھا نہیں، خوبصورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں وہی سوال کرتے جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ پھر وہی جواب دیتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں۔ جلیبیب نے کہا جاؤ ٹھیک ہے فلاں انصاری کے گھر جاؤ۔ جلیبیب کو کہا اللہ کے نبی جاؤ میرا سلام کہنا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور میں کہنا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، پوچھا گیا کون؟ کہتے جلیبیب۔ چہرہ بھی کالا ہے، مال نہیں، دولت نہیں، خاندان بہت اعلیٰ نہیں۔ کہا خیریت تو ہے؟ سلام کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا کہ جاؤ ہمارا ان سے سلام کہو۔ خوش ہو گئے کہ نبی نے سلام بھیجا ہے، بالکل اچھل پڑے۔ جلیبیب نے کہا آگے بھی سنو، نبی کا یہ حکم ہے، نبی نے حکم دیا کہ تم اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کرو۔ پریشان ہو گئے، اپنی بیوی کے پاس جاتے مشورہ کرتے۔ بیوی نے کہا کہ جلیبیب سے اور نکاح، وہ لڑکا تو خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خاندانی بھی ہمارے مقابلے کا ہی۔ نیک خاتون لڑکی کی باتیں سن رہی، انصاری کی بیٹی جب اس کے کانوں میں آواز جاتی ہے اپنی امی کے پاس، امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرا نکاح جلیبیب سے کرنے کے لیے کہا تم کو اعتراض کیا ہے؟ نبی نے جب حکم دے دیا تو اس میں بھلائی ہی بھلائی۔ اور میری امی، وہ اپنے امی ابو کو کہتی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دے، کوئی حکم دے دے تو ادھر ادھر جھانکے، وہ اس حکم کی خلاف ورزی کرے۔ نبی نے حکم دے دیا ہے کہ تم اپنی لڑکی کا نکاح جلیبیب سے کر دو، تو آخر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ جب نبی کا حوالہ اس لڑکی نے دیا، لڑکی نے، ماں بھی راضی ہو گئی، باپ بھی راضی ہو گئے، آسانی سے نکاح ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب اور جب وہ دونوں جو ازدواجی زندگی جب نکاح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کی دعا کی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امیر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، جلیبیب وہ صحابی ہیں کہ جنہوں ایک جنگ کے موقع پر نبی نے کہا کہ جلیبیب کہاں ہیں؟ وہ دکھ نہیں رہے، کہیں شہید تو نہیں ہو گئے۔ صحابہ ڈھونڈ رہے، ایک جگہ پر جو کافر ان کی 7 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، صحابہ نے دیکھا ان کے بغل میں جلیبیب کی بھی ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ کے نبی جلیبیب کی باڈی ہے، یہ جلیبیب شہید ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا جلیبیب نے 7 کو ختم کر کے اس کے بعد جلیبیب شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے گود میں اٹھایا جلیبیب کی جو ڈیڈ باڈی کو، جلیبیب کو جو ہے جسم مبارک کو اٹھایا اور آپ نے خود قبر میں اتارا، آپ نے خود دفن کیا۔ یہ جلیبیب کی خوش قسمتی تھی چونکہ وہ نبی کے ماننے والے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھیجوایا تو اس نے ایک لڑکی نے کہا نبی کا حکم ہے، سراتوں پر ہے، نبی کے حکم آنے کے بعد میں دنیا میں کسی کی بات مان نہیں سکتی، نکاح ہو جا سکتی۔ اتنا آسان ہے۔ ایک اور بخاری کی روایت ہے، ایک اور صحابی تھے، نکاح کرنا تھا، نکاح کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا ہے، کہا آپ نے بہت کہا کچھ نہیں، کہا چادر لے آؤ، کہا وہ بھی نہیں ہے۔ میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دیکھو جو ہے وہ بھی گئے ڈھونڈا تو اللہ کے نبی ہو۔ کہا قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟
کہا فلا 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 صورت نام، کہا کہ یہی حق کے مہر اپنی بیوی کو یہ صورت یاد کرا دینا، یہی مہر ہے، نکاح ہو جائے۔ جو قرآن کی صورتیں تمہیں یاد ہے اپنی بیوی کو یاد کرانے کی ذمہ داری تمہیں، چونکہ یہ حق کے مہر ہو گیا، یہی یاد کرا دینا، نکاح ہو جائے۔ باراتیوں کا نہ پتا نہ کسی کا پتا۔ اچھا افسوس یہ ہوتا ہے کہ باراتی کہیں گے کہ 200 بارات 150 بارات ہم لے کے آئیں گے، اور پھر لڑکی کے باپ سے کہا جائے ان کے گھر والوں سے کہ عزت کرنا دیکھنا کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، چوروں کی عزت ہونی چاہیے۔ افسوس ہو اتنا زیادہ ہم جو ہے نبی کی سنت سے اعراض ہمارا، صرف کارڈ پر لکھا ہوتا ہے نکاح میری سنت، اور سنت صرف وہی مولوی جب آ کے نکاح پڑھا تو وہی ایک سنت ادا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سارا کام سنت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ نکاح میں لڑکے کا معیار کیا ہونا چاہیے، لڑکی کا معیار کیا ہونا چاہیے، نبی نے بتایا اسی کو پکڑ لیجیے، نکاح آسان ہو جائے، نکاح آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، جب تمہاری لڑکی کا نکاح کا پیغام آئے، کوئی نوجوان پیغام بھیجوائے تمہاری لڑکی کے بارے میں، اگر وہ دیندار ہو، اس کا اخلاق و کردار اچھا ہو، فزوجوه، تو تم اپنی لڑکی کا نکاح کرو، الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد برپا پاؤ گے۔ آج فساد برپا ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، زنا کے اڈے جگہ۔ آج لڑکیوں کی پیدائش پہ آخر لوگوں کے چہرے پر شکن کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نکاح کو ہم نے مشکل بنایا ہے۔ جہیز جیسی لعنت جو سماج اور معاشرے کے اندر ہے، جو خرافات ہیں، جو رسومات ہیں، جو غیر مسلموں نے رسومات اپنایا تو ہم نے اپنایا۔ اتنے کلو مٹھائیاں جائیں گی، اتنے آدمی آئیں گے، اتنے لوگوں کو کپڑا پہنایا جائے گا، یہ ساری چیز یہ لڑکے کا معیار ہے، لیکن کوئی نہیں دیکھتا کہ لڑکا کس طرح ہے، نیک ہے کہ نہیں ہے، بس یہ دیکھا جا رہا ہے لڑکے کے پاس کتنا بگہا کھیت ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کس خاندان کا ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کیا ہے، کتنا روپیہ کما رہا ہے، تب ہم اپنی لڑکی کا نکاح کریں گے، کتنا مہر دے سکتا ہے، کتنی گاڑیاں ہمارے یہاں لا سکتا ہے۔ اس سماج اور معاشرے کے بڑے لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا۔ ہم نے لڑکے کا معیار یہ بنایا۔ نبی نے کہا دینداری کو ترغیب دی، ہم نے کہا نہیں، ہمیں کھیت والا چاہیے، ہمیں پراپرٹی والا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، بہت بڑا ساہوکار چاہیے، تب ہم اپنی لڑکی کا نکاح کریں گے، ورنہ ہم لڑکی کو 35 سال تک بیٹھا کے رکھیں گے لیکن نکاح نہیں کریں گے۔ آج لڑکیاں گھروں کے اندر بوڑھی ہو رہی ہے لیکن ہم نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے مزاج کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، لڑکا نہیں مل رہا ہے۔ اہل جو ہے ذمہ داروں، یہاں کے اہل مجرتیہ کے ذمہ داروں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم اہل حدیث، شرم نہیں آتی۔ لڑکی کا معیار نبی نے کیا بتایا؟ تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداها، کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھ کر بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر، بہت سے لوگ مال کو دیکھ کر، لیکن آپ کو حسب و نسب بھی ہم دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی بھی دیکھ رہے ہیں، مال کتنا ملے گا وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے کہا نہیں، ولدین، بہت سے لوگ ایسے لوگ دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتے، فاصبر بذات الدین تربت یداها، تمہارے جو ہاتھ خاک آلود ہو جائے تو برباد ہو جاؤ، خبردار تم لوگ دیندار لڑکی سے نکاح کرو، اس لیے کہ دیندار عورت یہ دنیا کے بہترین خزانہ ہے، دنیا کی بہترین دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں بہترین خزانوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو سب سے بہترین خزانہ ہے
اللہ کے نبی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے، اللہ کے نبی نے کہا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت یہ سب سے بہترین خزانہ ہے۔ یہ ہمارا تجربہ، ہم نے تجربہ کیا ہے، جس گھر میں کوئی نیک عورت آتی ہے وہ گھر جنت نما بن جاتا ہے، اور اگر کوئی بدکردار عورت کسی گھر میں آ جائے شادی کر کے، وہ گھر چاہے جتنا دولت ہو جہنم میں ہو۔ ہم لڑکی کا معیار کیا ڈھونڈتے ہیں؟ نبی نے دینداری کا، ہم خاندان کے ہیں، ہم کتنی خوبصورت ہے، ہم کتنا دولت اس کے پاس، ہم یہ دیکھتے ہیں کتنی دولت ملے گی۔ لڑکے کو لڑکی پسند ہے، لڑکی کو لڑکے پسند ہے، ایک مرتبہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکی کو، یہ شریعت نہیں جانتی، ہم نہیں دیکھنے دیں گے۔ لڑکی کو دیکھنے کون جائے گا؟ لڑکی کی ماں، لڑکی کی پھوپھی، لڑکے کی خالہ، لڑکے کی ماں، پھوپھی، خاندان کے لوگ 15-20 لوگ جائیں گے لڑکی کو دیکھنے کے لیے، اور پھر ان کے لیے تمام انتظام ہوتا ہے، ان کو لفافہ ملنا چاہیے، کپڑے ملنا چاہیے، نہیں ملے گا تو ان کے چہرے جو ہے وہ گال پھول جائے گا اور کہیں گے وہاں رشتہ کرنے کے لائق نہیں، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہاں ہمیں زیادہ نہیں ملے گا، وہاں دولت زیادہ نہیں مل سکتی۔ ہو سکتا ہے کسی کو ہماری بات کا برا لگے، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، لیکن کسی پر تنقید و نشانہ نہیں۔ ہم جیسے مولویوں کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر صرف اسی علاقے کی بات کرتا ہوں، اترولہ علاقے کی، اگر ہر مسلک میں یہ بیماری ہے، وہ چاہے جو ہوں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یہ طے کر لے کہ جہاں جہیز دیا جائے گا، جہاں جہیز دیا جائے گا وہاں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ جہیز جیسا رسم، خرافات جو رسوم ہے، وہ سسکیاں لے کر مر جائے گا اور نکاح آسان ہو جائے گا، لیکن ہم کیوں مانیں گے؟ ہم جیسے مولویوں کو بھی ہزار و ہزار کی امیدیں ہوتی ہیں، افسوس ہے اپنے علماء پر بھی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں۔ آج عورت، میری ماں و بہنوں، آج عورت ذات کی خود دشمن ہے۔ ایک عورت جب دیکھنے آ جاتی ہے، تمام چیزیں دیکھتی ہے، لڑکی کا ہائٹ تھوڑا کم ہے، ناک ایسی ہے، آنکھ ایسی ہے، رنگ کم ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، حالانکہ اپنے دل کو نہیں کرتی۔ جس کو رکھنا ہے، جس کے ساتھ زندگی گزرنی ہے، اس کو دیکھنے نہیں دیا، اس کو فوٹو دکھا دیا جاتا ہے۔ باتیں بہت ہیں نکاح کے تعلق سے میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ، ہم سب مل کر اگر اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ ہمیں تمام رسومات، خرافات کو ختم کرنا ہے، تبھی ختم ہوگا۔ ہم بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، کوئی بھائی بہن کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن جہیز جیسی لعنت ہمارے اوپر ہوگی۔ ہم اتنے 150-200 تمام چیزیں تیار ہو جائیں گی، اور اس میں نمازی صاحب، حاجی صاحب بھی صبح ہی نہا دھو رہے ہیں کہ آج تو بارات جانی ہے، شرم نہیں آتی ہے، 10-20 گاڑیاں جاتی ہیں۔ ہم اور آپ تو پہنچتے ہیں، وہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلے آتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے ہو چکے ہیں، سال بھر ہو چکے ہیں، لڑکی کا باپ ابھی جو لون لیا تھا وہی ادا نہیں، اس کا سود ہی ادا نہیں کر پایا ہے، وہ لوگوں سے قرض لیتا ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے قرض دے دو، اگر کہیں نہیں ملتا تو لون لیتا ہے، میرے بھائی اس پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، ان ڈکیتوں کو کھلانے کے لیے، ان چوروں کو کھلانے کے لیے۔ میر تقی میر کو دیکھو، اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے اپنے گھر کو بیچ دیا، دکان کو بیچ دیا، مکان کو بیچ دیا، صرف جہیز کا لمبی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے۔ شادی طے ہو جاتی ہے، بارات آتی ہے، لڑکی کی رخصتی کا موقع آتا ہے، کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، رخصتی کا موقع آتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی اپنے باپ سے چپک کر رونے لگتی ہے سینے سے۔ میر تقی میر نے سوچا ہر لڑکیاں رخصتی کے موقع پر اپنے باپ سے چپک کر، اپنے گھر والوں سے چپک کر رویا کرتی ہیں، لیکن میر تقی میر کی بیٹی اس لیے نہیں رو رہی تھی، بلکہ اسے غم تھا کہ میرے ابو نے میری شادی کے لیے، میرے نکاح کے لیے اپنے
مکان کو بھی بیچ دیا، اپنے گھر کو بھی بیچ دیا، ساری چیزوں کو بیچ دیا، اس لیے کہ صرف میرے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میری شادی ہو جائے۔ اور رو رہی ہے، اپنے گھر جاتی ہے، رخصت ہوتی ہے، جاتی ہے، پہنچتی ہے میرے بھائی کو اپنے سسرال میں جاتی ہے، اور اسی رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے صدمے سے۔ میر تقی میر کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میر تقی میر پہنچتے ہیں کفن لے کر، اپنی بیوی کے ساتھ کہا جاتا ہے میر تقی میر آپ باہر رکیے، آپ کی بیٹی کو بھی نہلایا جا رہا ہے، آپ اپنی بیوی کو جانے دیجیے، آپ کو بعد میں نہلا دھلا کے نہلایا دھلایا جاتا ہے، باہر لایا جاتا ہے۔ میر تقی میر کی جب نظریں اپنے بیٹی کے رخسار اور گالوں پر جب پڑتی ہے، میر تقی میر کی آنسو چھلک پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کفن کو اتارو، میری بیٹی میرے کفن میں جائے گی، میرے قبرستان میں داخل ہو۔ اپنے داماد سے کہتے تم نے احسان کیا ہے کفن دے کر، ہم نے ساری دولت بیچ دیا تھا شادی کرنے کے لیے، آج افسوس یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا کفن جو ہے جہیز میں نہ دے سکا، آج میں کفن لے کر آیا ہوں، میری بیٹی میری کفن میں جائے گی اور میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، اپنے آبائی قبرستان میں دفن کروں گا۔ بڑے بڑے حاجی نمازی قطب اللہ وہاں سمجھا رہے ہیں میر تقی میر سے کہ ایسا مت کرو، رہنے دیجئے۔ میر تقی میر نے کہا اے سماج کے نمازیوں، اے حاجیوں، اے قطب اللہ، آج تم رک جاؤ، تمہاری وجہ سے سماج میں یہ جہیز جیسی لعنت موجود ہے، تمہاری وجہ سے آج نوجوان لڑکی اور لڑکیاں آج نوجوان لڑکیاں تمہاری وجہ سے، دوہری پالیسی کی وجہ سے آج خودکشی کرنے پر مجبور ہے، جلنے پر مجبور ہے، اپنے آپ کو مارنے پر مجبور ہے، تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے۔ جب یہ جہیز مانگ رہا تھا، لمبی ڈیمانڈ کر رہا تھا، تم اس وقت کہا تھے، آج تم مجھے سمجھانے آ رہے ہو۔ جب اپنی بیٹی پر نظر پڑتی ہے، رخسار پر، گالوں پر، تو کہتے اب آیا ہے خیال جہاں آرام اسلام مرادی میں کفن دینا بھولے تھے، اے میری بیٹی تجھے اسباب شادی میں آج تک میں شعر و شاعری کرتا رہا ہے لوگوں، لیکن آج یہ آخری شعر ہے، اب آیا ہے خیال جہاں آرام اسلام مرادی میں کفن دینا بھولے تھے مجھے اسباب شادی میں۔ میرے بھائیوں، میر تقی میر نے لوگوں کو للکارا، اور صحیح بات ہے، سماج اور معاشرے کے اندر آج کتنی لڑکیاں آج جو ہے وہ مر رہی ہیں یا غیروں کے ساتھ وہ جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر نکاح کو آسان بنائے، اور نکاح اسی وقت آسان ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنے گھر والوں کی جو بھی ابھی نکاح نہیں کی ان کا نکاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔